اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وعدہ توڑنے والے کے لیے قیامت والے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا، اسے اس کا وعدہ توڑنے کے تناسب سے بلند کیا جائے گا۔ سنو، عام لوگوں کے امیر و حاکم کے وعدہ کو توڑنے والے سے بڑا عہد چکن کوئی نہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: عامت المسلمین کے امیر سے مراد وقت کا حاکم، خلیفہ، بادشاہ یا شاسک یا اس کا نائب ہے۔ اس کے وعدے کو توڑنے سے مراد اس کی فرما برداری اور بیعت کو توڑنا اور اس کے خلاف بغاوت ہے۔ اسلام نے حاکموں پر تنقید کرنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا سدھار کرنے کی تو تاکید کی ہے، اور اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، لیکن ان کے فسق و فجور یا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے وعدے کو توڑ دینے اور اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اس طرح ملک میں فساد اور بدامنی پیدا ہوتی ہے، جس سے حالات اور مزید خراب ہوتے ہیں، سدھار نہیں ہو پاتا۔ خلفاء اور سلاطین کے خلاف بغاوت کی جتنی بھی واقعات ہیں، ان میں سے کسی سے بھی امت مسلمہ یا اسلام کو فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آج کل جمہوریت میں بھی، جس میں حکومت کے خلاف پردرشن لوک تنتر کا ایک حصہ بلکہ اس کی جان سمجھے جاتے ہیں، یہ ایک بے نتیجہ کام ہے، جس سے نہ حاکموں کا سدھار ہوتا ہے، نہ ملک و قوم کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ البتہ توڑ پھوڑ سے جان و مال کا نقصان ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ سیاسی پردرشن بھی شرعاً مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث میں حاکموں کے سدھار کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی اور مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جس میں صرف تنقید ہی نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں بھلائی اور دیش و قوم کے ہتوں کی بھاونا بھی ہو۔ یہ ہڑتالیں اور سیاسی مظاہرے شرعی لحاظ سے بھی غلط ہیں اور تجربے سے بھی ثابت ہیں کہ ان کے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عربوں میں رواج تھا کہ وعدہ توڑنے والے کے لیے بازاروں میں جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ بدنام اور ذلیل ہوں۔ اسی رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت کی سزا کا بیان کیا ہے تاکہ اس جرم اور اس کی سزا کی بات لوگ سمجھ سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا۔ وہ ایک آدمی جس نے میرے نام سے وعدہ لیا پھر اسے توڑ دیا، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا تو اس سے اپنا کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں وعدوں کو پورا کرنے، آزاد شخص کو نہ بیچنے اور مزدور کو اس کی مزدوری دینے کی ترغیب ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر شے میں برکت ڈال دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔